جناتوں کے لیے بھی نبی انسان ہی ہوتے ہیں، یہ سب باتیں آ گئی تھی. عورت نبی نہیں بن سکتی، یہ سب باتیں آ گئی تھی. اب آگے دیکھو، نبوت نبی کی شان میں ذرہ بھی گستاخی کرنا، اس سے بھی آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا. یا پھر نبی کو مان رہا، کیسا مان رہا؟ بھائی نبی کو کتنا درجہ، میرے بھائی کو کتنا درجہ، ایسا مان رہا، تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا. آگے دیکھو، انبیاء کی نیند. نبیوں کی نیند میں امتیوں کی نیند میں فرق ہے. نیند کی حالت میں انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء کا وضو باقی رہتا ہے. نبیاں سو گئے تو بھی ان کا وضو ٹوٹتا نہیں، ہمیں سو گئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا. امتی کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں. یہ نبیوں کی شان ہے. اور ایک بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں سو گئے تو ٹوٹ جاتا وضو، نبیاں سو گئے تو ٹوٹتا نہیں وضو ان کا. حدیث میں بھی اللہ کے قصے اس طرح کے موجود ہے. وجہ کیا بتا رہی ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ بھئی اگر اللہ وہی بھیج رہی، اللہ کو معلوم ہے نبی سو کو ہے جاکری مل کر، اللہ بالفرض سمجھنے کے لیے نبیوں کا وضو کئی کو ٹوٹتا نہیں. سو گئے تو سمجھنے کی مثال، ہمارے سمجھ میں آنے کی مثال دے رہا ہوں میں. اللہ اگر بھیج دیا وہی جبرائیل کے ذریعے سے، نبی اگر اس وقت سوتے رہے تو پھر جبرائیل کو نبی کو پیغام دینے میں ویٹ کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، اٹھنے تک کا، بیدار ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے گا. اب اللہ کا حکم آنے کے بعد کسی کے انتظار کی مجال نہیں ہے. تو اس لیے نبی، پہلی بات نبی سو گئے تو بھی ان کا دل جاگتا رہتا ہے. دوسری بات کیا ہے، نبیوں کو خواب میں جو حکم ان کو دیا جاتا ہے، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی 3 پارے میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ذبح کرو کو یہ ڈائریکٹ اللہ وحی میں نہیں بولا، خواب میں اللہ دکھایا سو ذبح کرو بچے کو بولا. اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. اللہ خواب میں کئی کو دکھایا، ڈائریکٹ اللہ کئی کو نہیں بولا. راز تفسیر میں سب باتیں موجود ہیں، بولنے کا موقع نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبیوں کا نبی سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، عام لوگ اگر سو گئے تو ٹوٹ جاتا وضو. اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. آگے دیکھو، حیات انبیاء. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح، بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کی زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی اور حیات روحانی. یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں؟ خلاصہ کیا ہے؟ نبیاں اگر ان کو موت بھی آ جاتی ہے تو ان کو موت آنے کے بعد بھی ان کے جسمہ خبروں میں سڑتے نہیں، خبروں کی زمین مٹی ان کے جسموں کو کھاتی نہیں، اور نبیاں اپنے خبروں میں جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے تو اس وقت تو جب جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پر سے نبی کے گزر ہوا تو قصہ اور حدیث میں واقعہ کیا بیان کیا گیا؟ میں جا رہا تھا موسیٰ کی خبر کے پاس سے، موسیٰ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو نبیاں اپنی خبروں میں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. خبر کی مٹی، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو خبر کی مٹی نہیں کھاتی. ایک مثال دیتا ہوں، قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ دوسرے پارے میں ہے. اللہ کے راستے میں، جنگ میں، جہاد میں جا کو انتقال کر گئے سو لوگ، شہید ہو گئے سو لوگوں کو مردان اب کو بولو، بلکہ وہ لوگ بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے کو نالج نہیں ہے وہ زندہ ہے کیا نہیں بول کر، لیکن اللہ بول رہا زندہ ہے. دوسرے پارے میں یہ ہے. چارویں پارے میں کیا ہے؟ ایسی سیم آیات ہے، مردے اپنے قبروں میں زندہ ہی بول کر، شہید لوگ زندہ ہی بول کر ہے. اب یہاں سمجھو، نکتہ سمجھو. اب شہید، عام آدمی شہید، اسے اگر خبر میں زندگی مل سکتی ہے، یہ غیر نبی ہے. شہید غیر نبی، اگر اسے قرآن کہتا ہے زندہ ہے خبر میں، بولے تو نبی وہ تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، تو ان تو بدرجہ اولا اور زندہ رہے گا. جب شہید غیر نبی، نبی نہیں ہے، اگر ان اللہ کی راہ میں جا کو نبی کو فالو کرتے ہوئے، جنگ میں دشمن کو مارتے ہوئے اس پر دشمن وار کر دیا، ان شہید ہو گیا، اسے شہید بولتے ہیں. اور یہ شہید خبر میں جا کر بھی زندہ ہے بولے تو نبی، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، اس پر وحی آتی ہے، اس کے بیان سے، اس کے تعلیمات سے ان شہید ہوا سو جا کو جنگ میں. تو وہ خود جب ان
اگر خبر میں زندہ ہے تو انہوں بدرج اولا زندہ رہیں گے. تو ہمارا عقیدہ ہے نبیاں پورے اپنے خبر میں زندہ. آگے چلے اور ایک پوائنٹ بھی سمجھو. پورے نبیاں ہیں نہیں, ان کے لیے اصول الگ ہے. کیا اصول ہے بولو؟ نبیوں کے لیے اصول کیا ہے؟ وفات کا. جہاں ان کی روح قبض ہوتی, جہاں ان کو موت آتی نہیں, ان کو وہاں دفن کرتے. سو عام آدمی انہیں یہاں مر جانتے, اسے یہاں دفناتے نہیں. کتنا بڑا عالم صاحب ہو, تو کتنا بڑا امیر صاحب ہو, کتنا بڑا یتیم بیوہ صاحب ہو, اسے یہاں مر گیا کہ وہ ہاتھ دفناتی ہیں اسے. یہ اصول امتی کے لیے نہیں ہے, عام آدمیوں کے لیے اصول نہیں ہے. یہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ عام قبرستان میں دفن کیا جائے گا اسے. لیکن نبی کی وفات کے لیے خاص بات ہے. کیا؟ نبی کی وفات جہاں ہوگی ان کو وہیں دفن کیا جائے گا. اب ہمارا نبی کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ اماں عائشہ کے کمرے میں. اماں عائشہ نبی کی بیوی کے کمرے میں ہوئی تھی, تو ان کا مزار اور قبر روضہ بھی کہاں ہے؟ وہاں سے ان کو دفن کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی, جب ان کی وفات کے وقت قریب تھا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیت المقدس سے, فلسطین سے مجھے اتنا قریب کر دے کہ اگر کوئی بندہ پتھر لے کو پھینکے تو کتنا دور جا پڑتا, کہ ویسا بیت المقدس سے مجھے, فلسطین سے مجھے کوئی تقریب کر دے گا, انہیں دعا کرے. تو ان کی خبر وہاں سے قریب ہے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پر؟ نبیوں کے لیے دفن کفن کا الگ انتظام ہوتا ہے. انہوں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہاں دفن کرتے ہیں ان کو. اور عام آدمی اگر انہیں یہاں بھی مر جائے تو اسے یہاں دفن نہیں کرتے. مکے میں مر گیا تو مکے میں گاڑتی ہیں اسے, قبرستان کا وہاں جا گاڑتے اسے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے اور ایک بات بھی سمجھو. مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو نبی بولتا تھا ٹھیک. اب اگر ہمارا عقیدہ تو کیا ہے؟ ان نبی نہیں ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, کذاب ہے, دجال ہے. دجال مطلب جھوٹا. تو اب اگر ان نبی بول رہا ہوا تو اس کی وفات, اس کی اینڈ موت ان کہاں مرا ہے معلوم ہے؟ کہاں مرا ہے؟ ان جھوٹا نبی کا کو بولنے کے واسطے بلّہ کے دلیل ہمارے پاس ہے. لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبیوں کے لیے وفات کا اصول کیا ہے؟ وہ جہاں مرتے ان کو اللہ ہاتھ دفن کر دیتے. دفن کرنے کا حکم ان کو لی ہاں 600. اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے غلیظ جگہ میں دفن کرنے کا اللہ موت وہاں دیتا نہیں ان کو. اب ان جھوٹا نبی ہے کہ کوئی اس کی زندگی یا ان بولتے ہو جھوٹے سچے باتیں وہ سب چھوڑ ڈالو, کم سے کم اس کی موت کو دیکھ لو, کافی ہے. ان جھوٹا کا کو ماننے کے واسطے, ثابت ہونے کے واسطے. لیٹرین میں مر گیا ان, جھوٹ نبی ہو سکتا ہے نا پھر, ٹھیک. تو جھوٹا ہے. آگے چلے. ان بھی کافر ہے, اور اس کے جتنے لوگ آج بھی اس کے جانے کے بعد جتنے اس کے فالوور لوگ ہیں, مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے والے لوگ ہیں, سب بھی کافر ہی ہے. پرسوں میں ایک قصہ بول دیا تھا میں. مرزا غلام احمد قادیانی نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی. تو ایک بزرگ تھے ہمارے اکابرین میں سے, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پرسوں کہیں بول دیا تھا میں, 2-3 دن پہلے قصہ بولیا تھا میں. انہوں ذرا عقل سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو انہوں کیا کر دیا, ایک مرتبہ مرزائی آدمی سے ایک بات چیت ہوئی تھی, تو انہوں عقل سے جواب دیا. اسے کیا بولے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جو نبوت دعویٰ کر رہا تھا انگریز کے دور میں, مرزا غلام احمد قادیانی. ان کیا بول رہا معلوم ہے؟ قرآن میں ہے نہیں کیا بھائی 28 پارے میں, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے سو کیا بول کر بنی اسرائیل کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, انی رسول اللہ عیسیٰ کا کو ہے نہیں کیا, من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا, کو ہے نہیں کیا, وہ احمد میں ٹھوں. سو میرے نام کے بازو میں کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہے نہیں کیا, یہ قادیانی یہ غلام ہٹا دلو, اب کیا رہتا؟ احمد رہتا. ایسا بول کر میں بول رہا سو, دلیل دے رہا. دیکھو قرآن سے دلیل دے رہا انہوں, ہے سب جھوٹا نبی کا دعویٰ کر رہا سو, جھوٹا ہے, کافر ہے, پھر بھی دلیل کسے دے رہا انہوں؟ قرآن سے دلیل دے رہا. اب ان قرآن سے جب کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھ کو, یا پھر قرآن کی آیت نہیں ہے, معمول کوئی عربی جملہ اگر کہہ دیا تو ہمیں کیا سمجھ آتی؟ قرآن پڑھ رہا کہ بول لیتی ہے ہمیں نہیں, حدیث پڑھ رہا کہ بول لیتی. ہمیں قرآن کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہوں میں نبی ہوں کا کو بول کو. قرآن میں ہے نہیں کہ احمد کا کو بول کو, عیسیٰ علیہ السلام بولی نہیں کیا, میں شو احمد کا کو بول رہا, میرے بازو میں آزو میں ہے نہیں کیا, نام کے بازو میں غلام قادیانی کا کو ہٹا دو. تو کہہ رہا تھا اب غلام ہٹا دیے, قادیانی ہٹا دیے, بچا کیا اب؟ احمد بچا. تو وہ احمد جو عیسیٰ بشارت دیکھو گئی نہیں کیا, میرے بعد ایک احمد آئیں گے تو میں ان کو فالو کرو کو بول کو, وہ احمد بھائی چھوکو بول رہا ہے, قرآن سے ثابت کر رہا ہے میں نبی کا کو بول کو. گرچہ قرآن سے ثابت کر دے, پھر بھی اگر کوئی بندہ مان لے گا تب بھی کافر ہو جائے گا. کیونکہ اس لیے کہ نبی کے بعد تو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ان پیدا ہو کو قرآن سے جھوٹی تعبیر کر رہا ہے, اپنے مطلب کی بات کے لیے قرآن کو استعمال کر رہا ہے, اپنے آپ کو نبی بتانے کے لیے قرآن کا سہارا لے رہا. تو اپنی مطلب کی بات بتانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ہمیں سہارا لینا نہیں. جو ہے وہ ہے, جو فرض ہے وہ فرض, جو نفل ہے جو وہ نفل ہے,
جو مستحب ہے. ہمیں اپنی طرف سے کسی بات کو قرآن کی آیت لے کر ہمیں اسے فٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بات کیا بول رہا تھا میں؟ مرزا کیا بولنے لگا ایک عالم صاحب سے، میرے نام سے آگے غلام کو اور میرے نام کے بعد کے مرزائی کو ہٹا ڈالا تو قادیانی کو ہٹا ڈالا تو کیا بچا؟ احمد بچا. تو عیسیٰ جو بشارت دے کو گئے میرے بعد ایک احمد نام کا نبی آئے گا، وہ میں ہی ہوں بول کر بول رہا ہے انہوں. اب انہوں کیا بولے؟ ان کا نام تھا کیا؟ وہ مولوی صاحب کا نام کیا تھا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری، عطا اللہ. انہوں بولنے لگے میرے نام کے پہلے کیا ہے؟ عطا اللہ ہے. عطا اللہ ہٹا ڈالو، اب کیا رہا؟ اللہ رہا. میں اللہ تو رے تی کب میں نبی بنا سے بول کر بولتی رہوں. مطلب سمجھانے کے جواب دیے سو سے عقل ہی. ان کیسا بول رہا؟ عقل سے بول رہا نہیں. انہوں عقل سے بولے سو. انہوں صحیح میں اللہ کا کوئی ایسا نہیں بولے. ان جواب دے رہا نہیں کہ عقل سے گمراہ کرنے کے حساب سے عقل سے بات کر رہا ہے. انہیں بھی عقل سے بات کر رہی اسے. میرا نام بھی اللہ ہی نہیں، عطا اللہ ہی نہیں. کیا عطا کو ہٹا ڈالو تو کیا بچا؟ اس کے نام سے شروع میں غلام تھا، بعد میں قادیانی تھا. قادیانی اور غلام ہٹا دیا تو بچا کیا؟ احمد بچا. میں احمد ہوں بول رہا، جو عیسیٰ کی بشارت مل کر بول رہا. تو انہوں کیا بول رہی؟ عقل سے بات کر رہی. اسے بھی کیا بول رہی؟ میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کو ہٹا ڈالے تو اللہ بچا. میں اللہ تجھے کپڑے بنا سر ابھی ایسا بولے اسے چپ چاپ ہو گیا. ہاں جواب ویسا تھا ان کا. تو یہ ہے ہمارے اکابر عقل سے بولتے تھے، ایسے ہمت والے لوگ تھے. سمجھ میں آ گئی بات کہاں سے کہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ان نبی نے کا کو ثابت کرنے کے لیے بس اس کی موت ہی کافی ہے، اور اس کے دیوانے حوالے کام اللہ کے ہے. نبی بولے تو انہوں ویسے نہیں رہتے. انہوں خوبصورت رہتی. انہوں علم میں کامل رہتی. انہوں عقل میں کامل رہتی. انہوں عمل میں کامل رہتی. انہوں اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ان سب میں انہوں کامل رہتی. اس کا منہ دیکھیے اب بھی سوشل میڈیا میں اس کا ذرا سرچ کرے تو اس کا منہ آ جاتا کیا کہ پگڑی پلے کو بڑا اللہ والا ہے سر کا. جتنے بھی آج کل گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نہیں، اسلام کے لباس پہن کرو 600 پگڑیاں بلے کو موٹے موٹے کتاب رکھ لے کو 600. جتنے لوگ آج گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نہیں 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ سب لوگ داڑیاں بھی ہیں. ان کو مثال دے دیتا ہوں، 2-3 نام گن دیتا ہوں. شکیل بن حنیف، عیسیٰ بولتا، مہدی بولتا، گمراہ ہے، کافر ہے. ان بھی کافر ہے، اس کو فالوور لوگ ہیں کافر ہے. اب اس کے فوٹو اگر دیکھیں گے سوشل میڈیا پر تو داڑھی بھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، جبہ پہن کو رہتا ہوں. دوسرا ریاض احمد گوہر شاہی اور یونس گوہر شاہی، دونوں قسم کے لوگ ہیں. عقائد خراب ہے ان کے. اللہ کے اللہ بولتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ اس کے استاد کو صدا کیا کو بولتا ہے. تو ان کے چہرے دیکھیں گے تو پھر چمکتے ہوں گے. مطلب جبے پہن لے کو پگڑیاں بھلے کو رہیں گے. جبے ٹوپیاں پگڑیوں سے اسلام ثابت نہیں ہو سکتا. مسلمان ہے، میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں بتانے کے لیے جبہ ٹوپی داڑھی یہ کوئی نشانی نہیں ہے اسلام میں کہ میں مسلمان ہوں ثابت کرنے کی ہے. اس لیے کہ آج بہت سارے غیر مسلموں کا ان کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے مذہب کی. ٹوپیاں پہن لینا. مہاراشٹر کی طرف چلے جاؤ، عام ہندو بھی ٹوپیاں پہنتی، لمبی ٹوپی پہن لیتی ہیں. سکھ لوگ تو پہنتے تھے پگڑی. کیا بولیں گے پھر؟ داڑھی تو ہندو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، پنڈت پوجان رکھتے. تو یہ سب چیزیں یہی اسلام ہے کا کو نہیں. خالی یہ رکھ لے تو اسلام کو بولے تو سب کو اسلام بولنا مسلمان بولنا پڑتا. پھر وہ اللہ کے ہندو لوگوں کو پھر یہ سب یہ شاعری میں سے ہے، اسلام کی پہچانات میں سے ہے. یہی اسلام نہیں ہے. یہ سب قبول ہوں گے کب؟ جب ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے تو یہ سب چیزیں قبول ہوں گی. پہلے ہمارے عقیدے ٹھیک ہونا، یہ عقیدے ٹھیک ہونا پہلے تو یہ سب چیزیں. اور ابھی پڑوسی ملک کا ایک دیوانہ ہے گمراہ آدمی، مرزا انجینئر علی مرزا. ان بھی گمراہ آدمی ہے. چلے کتاباں بڑے بڑے پگڑی بلے کو داڑھی رکھ لے کو بولتا رہتا کیا کی. گمراہ آدمی ہے. سب چیزیں سامنے آ گئی. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا، ہمیں کسی کو فالو نہیں کرنا یوٹیوب پر. تو اب اسے دیکھیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کا فوٹو ہے سوشل میڈیا پر. پگڑی بلے کو اللہ والا بولے نا اسے. یہ کلیان کو سراخاں پڑکو ہے. دیکھے تو ایسے معلوم ہوتا بیڑیاں پی پی کو اندر کھینچ لو کیسا کر لے ویسے دستا اس کا. تو دیکھے تو اس کے چہرے پر مجھنے دل نہیں کرتا. ویسا ہے غلیظ کا منہ. ہے کافر. ایسے سب باتیں بولنا چاہیے، کیا بھی گناہ نہیں ہوتا. ہے کافر. اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہوں. تو اسے گالیاں دینا تو ہمارے ثابت ہے. سو آگے چلے تو ان نبی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہے. تو ان اتنا دیوانہ اور حوالہ تھا کہ جیب میں کبھی کور ہے نہیں مٹھی کے گولی ڈال لیتا. چکڑ کے ہتے نہیں کھیلنے کے کھلونے، وہ ڈال لے کو کیا سمجھتا، کبھی کبھار چلتے پھرتے گوڑ سمجھ لے کو ڈال دیتا تھا. ان میں جو میں ہاتھ ڈالے کو ڈالتا تھا. اس کے حوالے کو اس کو جو میں ڈالا سو یہ مٹھی کا ڈلہ ہی سے اتنا ہی معلوم نہیں ہے. اتنا حوالہ نبیاں اتنے کم عقل نہیں ہوتے. اگر اس کے حساب سے ہمارا عقیدہ نبی نہیں ہے نا، اگر اس کے حساب سے اگر نبی ہے تو اتنے پاگل اور اتنے بددماغ اور اتنے بے عقل نہیں ہوتے نبیاں. ڈال لیا سو مٹھی کے گولے کھڑا سو کیا گوڑ سمجھ کو اتنا بھی دیوانہ ہوتا کیا؟ ہمارا چھوٹا بچہ دیوانہ نہیں اتنا مٹھی کا ڈلہ کھانے کے واسطے.
ہمارے بچوں نے بچے کھاتے تھے چکن، ہمیں خود کھیلتے کھاتے تھے، لیکن آج کے بچے نہیں کھاتے، وہ کھیلتے کودتے، وہ مٹھیاں گیٹیاں نہیں کھاتے. ان نبی کا دعویٰ کر رہا پھر دیکھا تو چکن کھا رہا ہوں جو میدالے کو بھی عقل ماری گئی اس کی. تو یہ سب چیزیں وہی ہیں. تو نبی نہیں بول کر یہ سب دلائل ہے تمہارے پاس. تو اور ایک بات بھی سمجھو، یہاں پر عام طور پر نبیاں خوبصورت رہتے یا پھر نبیاں علم میں کامل رہتے، عقل میں کامل رہتے، طاقت میں کامل رہتے بولے تو ہمارے ذہن میں کیا جاتا یوسف علیہ السلام ہی خوبصورت تھے، حضرت موسیٰ خوبصورت نہیں تھے، بات آ جاتی ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. ہر نبی خوبصورتی میں، علم میں، عمل میں، طاقت میں، عقل میں کامل ہوتے ہیں. ہر نبی کامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دو باتیں سمجھ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے خوبصورت تھے موسیٰ علیہ السلام بھی، جب انہیں باہر جاتے تو ایسا رومال ڈالے جاتے تھے. مطلب ان کے چہرے میں ایسی چمک تھی، دیکھنے والا دیکھتا چکر گر جاتا، ویسی چمک تھی ان کے چہرے میں، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں. تو ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے. ہاں البتہ یوسف علیہ السلام کو ذرا خوبصورتی کا ذرا زیادہ حصہ مل گیا، لیکن یوسف علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے بعد ہی، پورے نبیوں کا حسن بھی ہمارے نبی کے بعد ہی ہے. ایک پوائنٹ سمجھو. اماں عائشہ کا ایک شعر بولتا ہوں. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے قرآن مجید میں. تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، ارے مصر کی عورتیں تو یوسف کو دیکھ کر کاٹ لی تھیں انگلیاں. وہی بول رہی ہوں، یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں. اور یہ انگلیاں کیا ہے؟ یہ پورا جسم، انگلیاں کیا خالی ہے، سو جسم کا ایک پارٹ ہے یہ. تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، نقطہ بیان کر رہی ہوں، سنو کیا بول کر، ارے وہاں تو وہ حسنوں کا ایک ٹکڑا ہے، پورا حسن نبی ہے، پورا حسن کامل نبی کے پاس ہے. حسنوں کا ایک ٹکڑا، ایک پارٹ حسنوں کا ان کو مل گیا. تو جب حسنوں کا پارٹ ایک حصہ ان کو مل گیا تو لوگ ان کو دیکھ لے کو اپنے گلیاں ہاتھاں کاٹ لیے. مصر کے بادشاہ کی بیوی کیا کری، عورتوں کے کیا بولتی ہیں ہاتھ میں سیب اور چاقو دے کر کھڑا کر دیا ان کو. لوگ تانا دیے مصر کی بادشاہ کی بیوی کو، کیا بول کر، ارے تو کیسی عجیب بادشاہ کی بیوی ہے، تو کیسی عجیب ملکہ ہے، یہ غلام پر تو فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی. تو لوگ تانا دینے لگے. تو کیا بولی، میں ایسا ویسا چکے اس پر فدا نہیں ہوں، اس کا حسن تو دیکھو ایک مرتبہ بول کر سب کو کھڑا کر دیتی ہوں ہاتھوں میں پھل دے کر، چاقو دے کر. اور پھر ان کو بولتی ہے، بلاتی ہے ان کو، یوسف آؤ کو بول کر. جب لوگ دیکھتی ہیں عورتیں ان کو، تو دیکھتی ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، نہیں ان کا انگلیاں کرتا تھا، احساس نہیں ہوتا. تو حسن ویسا رہتا ان کا. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں ان کو حسن کا ایک حصہ ملا. تو جیسا یہ ہماری انگلیاں ہمارے جسم میں سے ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے خالی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ ملا. تو وہ حسن کے ایک حصے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کٹا ڈالی. اگر اماں عائشہ فرماتی ہیں، اگر مصر کی عورتیں میرے محمد کو دیکھتی تو بجائے اپنے وہاں کٹین تھیں جسم کی، یہ پارٹ آف دا باڈی انگلیاں کٹین تھیں. اگر پورے حسن کو دیکھ لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ اپنے جسم کا حصہ انگلیاں نہیں کاٹتی بلکہ پورے خود کٹ جاتی، یا دل کاٹ لیتی. دل جسم میں اہم حصہ ہے. تو وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، اور یہاں نبی کو دیکھنے والے صحابہ کیا کر گئے، گردناں کٹا دی نبی کے نام پر. یہ پکا اور کیا بولتے ہیں کامل حسن تھا یہ. تو وہاں ان کو حسنوں کا ذرا حصہ مل گیا تو لوگ ایسا تھے. تو خلاصہ کیا ہے، ہر نبی حسین تھے، ہر نبی حسین تھے، اور ان میں حسن میں کامل تھے، علم میں کامل تھے، عمل میں کامل، عقل میں کامل، طاقت میں کامل تھے. یہ سب 5 چیزیں ہر نبی کے اندر تھے. اچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے. تو پورے نبیاں اپنی خبر میں زندہ ہے. یہاں سے بات چلی گئی تھی. ذکر رسول، وہ تمام حالات و واقعات جن کا آحاد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے. تو نبی سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی ثواب کی چیز ہے. نبی کا گھوڑا ایسا تھا، نام یہ تھا اس کا. نبی کی اتنی تلواریں تھیں، نام یہ تھا ان کا. نبی کے گدے اتنے تھے، ان کے نام یہ تھے. ایسا سب چیزیں ہیں نہیں. ہمیں ہر ایک گدے کے بارے میں بولتی ہیں کیا اس کا نام یہ تھا، اس کا خاندان یہ تھا کو بول کو. نبی کے گھوڑے، گدے، بکریاں کے بارے میں ہم بولتی ہیں. کئی کو نبی یہاں بچپن میں یہاں بکریاں چلائی کرتے ہیں، دائی حلیمہ کے یہاں کا کوئی سب ہم بولتے نہیں. یہ سب کئی کو میں تذکرہ کرتی ہیں. سو یہ سب چیزیں تذکرہ کرنا ثواب ہے ہمارے لیے، عبادت ہے، مستحب ہے. یہ سب ہمیں کئی کرتی ہیں. عام جگہوں کا ہمیں اتنے فضل بیان نہیں کرتے. عام بکریوں کی اتنے تاریخ یا اتنے نام ہمارے کو یاد نہیں ہے، لیکن نبی کے گھوڑے، نبی کے تلواریں اور نبی کے اونٹوں کے نام ہمارے کو یاد ہے. کتابوں میں لکھ کر ہے بزرگاں. کئی کو یاد ہے، کئی کو لکھے سو، کئی کو یاد کرے سو. ثواب ہے یہ. تو نبی سے جتنی چیزیں نسبت کر لیتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا ثواب ہے. فضیلت و زیارت روزہ اطہر، تو نبی کے روزے قبر کی زیارت کرنا. زمین کا وہ حصہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات
کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ نبی جہاں آرام فرما ہیں، خبر جہاں ہے نبی کی، وہ جگہ، وہ مقام کعبۃ اللہ عرش اور کرسی سے بھی اس کا مقام بڑا ہے۔ فائدہ، روزہ اطہر کی زیارت کے لیے نبی کی خبر کی زیارت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے۔ نبی جب نبی کے خبر کے پاس گیا تو روزے کے پاس ان کی طرف منہ کر کے ہمیں کھڑے ہونا یہ آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ سفر مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کو جانا کا سفر کے بارے میں، سفر مدینہ منورہ کے وقت روزہ مبارک، مسجد نبوی اور مقامات مقدسی کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ مکے کو جا رہا تو مدینے کی نیت کرنا اور نبی کے روزے کی نیت کر کے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ البتہ خالص روزے پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خاص نبی کی زیارت کے لیے سفر کی نیت سے نکلنا اچھی چیز ہے۔ یہ سفر کے بعد مکے مدینہ کے سفر سے مکے کے تمام احکامات سے فارغ ہونے کے بعد خاص کر نبی کی زیارت کے لیے نبی کو سلام عرض کرنے کی نیت سے مکے سے سفر کرنا یہ بہتر اور اچھی چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے۔ خاص کر نبی کی ہمیں سلام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، زیارت کے لیے جا رہی ہیں، تو یہ اس میں زیادہ تعظیم ہے۔ وہاں نبی یہ جنگ یہاں ہوئی، یہ یہاں ہوا، یہ ان کا گھر یہاں ہے، وہ دیکھنے کی جاتی چھیتر نہیں، تو خاص نبی کے روزے کی نیت لے کو جانا یہ اچھی چیز ہے، تعظیم اس میں نبی کی زیادہ ہے۔ صلاۃ والسلام، آدھا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور افضل درود وہ ہے جس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ فائدہ، زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ والسلام پڑھنا فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ تو نبی پر درود پڑھنے کے بارے میں یہاں پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نبی سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ نبی کی شفاعت پانے کا ذریعہ ہے قیامت کے دن۔ اور درود میں بھی بزرگاں علماء بھی کچھ درود لکھے پڑھے، اور درود میں سب سے افضل درود وہ ہے جس کے الفاظ بھی نبی کے زبان سے نکلے ہوں، وہ درود افضل ہے۔ آگے، پوری زندگی میں ایک بار تو بھی درود پڑھنا نبی پر فرض ہے، ایک بار تو درود پڑھنا فرض ہے۔ اب مجلس میں بیٹھے، بیان میں بیٹھے، تو جب نام آتا نبی کا تو پورے بیان میں اگر 100 مرتبہ نبی کا نام آیا ہے تو ہمیں 100 مرتبہ بولنا کیا واجب نہیں، اگر ایک مرتبہ بولے تو حق ادا ہو جاتا درود پڑھنے کا۔ ہر مرتبہ بولیں گے تو ثواب ملے گا، مستحب اچھی چیز ہے، ورنہ ہر مرتبہ بولنا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ بولیں گے تو اچھی بات، محبت کی علامت ہے وہ۔ آگے اور ایک بھی 2-3 چیزیں سن لیں، اس کے بعد پھر کل سے معجزہ کی کیا وہ شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے رہتے ہیں اجمالی طور پر، آج یہ کیا وقت کیا کو نہیں، ادھر تمہاری امت کے اعمال دیکھو، اد یہ تج خالی، ٹھیک ہے، تفصیل سے نہیں، آج یہ کیا، ایسا کرتا ایسا کر دیا، دیکھو اچھا ہوتا برا ہو گیا، ایسا نہیں، تفصیل سے نہیں، اجمالی طور پر ادھر تمہاری امت کی عمل دیکھو، ایسے بے ڈنگیت میں بھی، اچھے میں بھی دیکھو، ایسا خالی تو اس کا خلاصہ پیش کر دیتے فرشتے۔ آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے عمل جائیں گے تو نبی خوش ہوں گے، اگر امت داڑیاں منڈا رہی ہے، گناہ کے کام کر رہی ہے، بدعت انجام دے رہی ہے، تو نبی کو بھی یہ سن کر فرشتے لے جا کے سنائیں گے خبر، تو نبی کو دل درد ہوگا۔ مسئلہ استشفاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ آپ اے نبی آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس کھڑو کو تمہیں میرے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کرو رسول اللہ، یہ بولا جائز ہے، بول سکتے ہیں۔ تو نبی بھی شفاعت کس کی کرتے معلوم ہے؟ جو لوگ خالص دین پر عمل کرتی، جن کا خط ٹھیک رہتی، ان کے اعمال سنت کے مطابق رہتی ہیں، ان کی نبی سفارش کرنے کا، دین میں ایڈیشن کرتے ہوئے، دین میں بدعات پیدا کرتے ہوئے اگر ایسا کرتے رہیں گے تو نبی ان کی سفارش نہیں کرتے۔ وہ لوگ دین میں نئی باتیں پیدا کرنے والے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن سفارش کرتے ہوں گے، سفارش کے اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیں گے تو جسے چاہے سفارش کرو قبول کو، تو فرشتے بعض لوگوں کو دھکا دے کو ان کو ہکال دیتی ہیں، چلو چلو قبول کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے، کئی کو تم میری امت کے لوگوں کو تمہیں ہکال داری یہاں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا فرشتے بولیں گے تمہارے کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ تمہارے امت کے یہ وہ لوگ تھے جو دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر دیتے تھے، یا پھر کوئی چیز فرض ہے اسے انہوں نفل کر دیتے تھے، یا کوئی چیز نفل ہے، مباح ہے، مستحب ہے، کرے تو سب نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ویسی چیزوں کے لوگ بڑا فرض کا درجہ دیتے تھے، دین میں ایڈیشن کرتے تھے یہ لوگ، تو ایسے لوگ ہیں یہ جب بولیں گے تو ان کو یہاں سے ہکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں دین وہی ہے جسے اللہ نے فرض کہا، جس حکم کا اللہ فرض کر دی بس ہمیں اس پر فرض کو عمل کرتے رہنا، اللہ جسے نفل کر دیا تو ہمیں اسے نفل سمجھ کو عمل کرتے رہنا، کسی ہمیں فرض کو نفل نہیں سمجھنا، کسی نفل یا مستحب یا مباح کو ہمیں فرض کا درجہ نہیں دینا، یہی دین ہے۔
ٹھیک ہے. اور ایک قصہ سمجھو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں, اچھے عمل پر خوش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, برے عمل پیش ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی اور دکھ تکلیف ہوتی ہے. ایک قصہ بول دیتا ہوں. ایک بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو کیا ہوا, نبی کے چھاتے پر ہے نہیں دھوکے تو کیسے رہتا, خون ایسا خون ہے. انہوں خواب میں دیکھنے والے حضرت مسلمان آدمی پوچھے تمہارے کو کون ماری ہے, ایسا کون تمہارے کو حملہ کرے, سو چھری لے کو ایسا بھوکے نشانات ہے, کون بولے کو بولتی رہو. ابھی تو کون پوچھتا کیا بات, تیرے زمانے کے مسلمان لوگ ہیں, نوجوان لوگ ہیں اور مجھے ماننے والے لوگ ہیں بھائی داڑیاں منڈا کو شریعت کو چھوڑ ڈال کو, دین پر عمل کرنا چھوڑ ڈال کو, انہوں سب انہوں کرتے سو کام پورے ایسے ہے, انہوں سنت پر عمل نہیں کر رہی نہیں, داڑیاں منڈا رہی ہیں, سنت پر ایسا کام سب شریعت میں دین میں ایسا کام کر رہی نہیں, تو ان کا دین میں ایسا کام کرنا وہ کیسا ہے, میرے کو چھری لے کو بھوگ سکا ہے, ایسا بولتے ہیں. تو اس لیے میں کرنا کیا ہے, ہمیں اچھے کام کریں گے, ہائی سو کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نبی کو خوشی ہوگی, ورنہ پھر ہمیں نئی سو کام کرتے رہیں گے تو نبی کو ہمیں چھری لے کو چوبے سکا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے عقائد درست کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہونا ہے. یہ دو چیزیں, پہلے عقیدہ ٹھیک ہو, عمل سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ دو چیزیں عقیدے ہمارے اور پورے مسلمانوں کو صحیح فرمائے, اور امت کے پورے اعمال کو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.